انسان کی فطرت ہے کہ وہ جہاں پیدا ہو، جہاں پلے بڑے، جہاں اس کا بچپن گزرا ہو، لڑکپن گزرا ہو، وہ جگہیں، وہ علاقہ اس کو بھولتا نہیں ہے، کیونکہ انسان انس سے ہے۔ انس کہتے ہیں محبت کرنا، کسی چیز کے ساتھ مانوس ہو جانا، تو یہ بہت جلدی مانوس ہوتا ہے اور بہت زیادہ مانوس ہو جاتا ہے۔ اب بچپن کی یادیں اور لڑکپن کی یادیں اور بہت ساروں کے لیے جوانی کی یادیں وہ بھولتی نہیں۔ وہ جگہیں جہاں انسان کبھی گھوما پھرا تھا، جن جگہوں پر کبھی رہا تھا، جن لوگوں سے ملا تھا، تو وہ لوگ بھی یاد ہوتے ہیں، وہ جگہ بھی یاد ہوتی ہیں۔ اسی وجہ سے جب اپنے پیارے وہ جدا ہوتے ہیں تو انسان روتا ہے، پریشان ہوتا ہے، کیونکہ اس کے ساتھ الفت اور محبت کا تعلق پیدا ہو جاتا ہے۔ تو اسی طرح جس وطن، جس ملک کے اندر انسان پیدا ہوا ہو اور اس کا تعلق اس ملک سے ہو، تو بالکل اسی طرح اس کو پیار ہوتا ہے جیسے کہ انسان کو اپنے گھر سے پیار ہوتا ہے، اس سے محبت ہوتی ہے، اس کی گلی کوچے اچھے لگتے ہیں اور وہاں کے لوگ، وہاں کا کلچر اس کو اچھا لگتا ہے۔ یہ ایک فطرتی سی بات ہے۔ حیوانات کو بھی اپنے گھروں سے پیار ہوتا ہے، حتیٰ کہ دیکھیں کہ حدیث میں آتا ہے کہ پرندے تغدو خماسا و تروح بطانا، وہ صبح سویرے نکلتے ہیں گھونسلوں سے اور پھر شام کو واپس گھونسلوں کی طرف لوٹتے ہیں، تو یہ ان کا لوٹنا ان کی محبت کی علامت ہے۔ شریعت کے اندر بھی ہمیں یہ چیزیں ملتی ہیں، دین کے اندر ایسی چیزیں ہمیں ملتی ہیں۔ لہذا مشہور واقعہ ہے کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا نزول شروع ہوا تو آپ نے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے اس چیز کا تذکرہ کیا، اور آپ علیہ السلام گھبرائے ہوئے بھی تھے، ڈرے ہوئے تھے۔ تو حضرت خدیجہ آپ علیہ السلام کو حضرت ورقہ بن نوفل کے پاس لے کر گئی، اور یہ عیسائیت پر قائم تھے اور مشرک نہیں تھے، توحید پرست تھے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وہ کیفیات بتائیں، وہ ساری باتیں بتائیں وحی کے بارے میں، تو وہ بوڑھے ہو چکے تھے، ضعیف ہو چکے تھے۔ انہوں نے کہا کہ یہ وہی فرشتہ ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس بھی آیا کرتا تھا، اور سب نبیوں کے پاس، رسولوں کے پاس یہ فرشتہ وحی اور پیغام خدا لے کر آتا تھا، یہ وہی فرشتہ ہے، اور آپ اللہ کے نبی ہیں۔ پھر انہوں نے کہا کہ کاش میں اس وقت زندہ رہتا اور جوان ہوتا کہ جب آپ عمومی طور پر اپنی قوم کو دعوت دیں گے اور لوگ آپ کی مخالفت کریں گے، تو اور پھر کاش میں اس وقت زندہ ہوتا کہ جب قوم آپ کو آپ کے علاقے سے نکالے گی۔ تو اس پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ حیران ہوئے اور چونک گئے۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ کیا میری قوم مجھے میرے علاقے سے یہاں سے نکال دے گی؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں، جس نبی نے بھی اللہ کی بات کی ہے اس نبی کی مخالفت لازمی ہوئی۔ حق کی مخالفت ہوتی، حق کو پہچاننا ہو تو پہچاننے کا آسان طریقہ یہی ہے کہ دیکھ لو کہ تیروں کا رخ کدھر ہے، جدھر رخ ہوگا بس وہی حق ہوگا۔ تو انہوں نے کہا کہ ہر نبی کی مخالفت ہوئی ہے اور ہر نبی کو اس کے علاقے سے نکلنے پر مجبور کیا گیا ہے۔ تو اس پر علماء لکھتے ہیں، محدثین لکھتے ہیں کہ آپ علیہ السلام کا اس بات کو سن کر چونک جانا کہ کیا میری قوم مجھے میرے اس علاقے سے نکال دے گی، یہ آپ علیہ السلام کی محبت تھی مکہ مکرمہ کے ساتھ، اس علاقے کے ساتھ جہاں آپ علیہ السلام پیدا ہوئے تھے، جہاں آپ علیہ السلام کا بچپن گزرا تھا۔ اور اس کی دوسری دلیل آپ یہ دیکھیں کہ جب آپ علیہ السلام ہجرت کر رہے ہیں مدینہ منورہ کی طرف، تو آپ علیہ السلام شہر مکہ کو اور خاص طور پر بیت اللہ کو مخاطب بنا کر کیا فرما رہے ہیں؟ اے مکہ، تو میرے نزدیک سب سے زیادہ محترم ہے،
تو پاکیزہ شہر ہے، میں تجھ سے محبت کرتا ہوں، میں کسی قیمت پر بھی کسی دوسرے علاقے کو رہنے کے لیے تجھ پر ترجیح نہیں دینا چاہتا تھا، لیکن کیا کروں، تیرے اندر بسنے والے مجھے یہاں بسنے نہیں دیتے۔ تو یہ بھی آپ علیہ السلام کی محبت تھی۔ تو دیکھیں دین سے بھی ہمیں یہ چیز ملتی ہے کہ اپنے وطن سے، اپنے علاقے سے انسان کو محبت ہوتی۔ پھر آپ علیہ السلام نے جب ہجرت فرما لی، مدینہ طیبہ تشریف لے گئے، تو اب مدینہ طیبہ کو وطن بنا لیا۔ اب وقتی اور ٹمپریری تو نہیں گئے تھے آپ علیہ السلام، آپ علیہ السلام تو مستقل طور پر ہجرت کر گئے تھے۔ ہجرت کا یہی مطلب ہوتا ہے کہ بس چھوڑ دیا۔ ہاجرہ یہجرو کا مطلب ہوتا ہے چھوڑ دینا، تو ہجرت کا مطلب ہو گیا چھوڑ دینا۔ تو آپ علیہ السلام نے مکہ سے مدینہ ہجرت کی، مطلب مکے کو چھوڑ دیا اور مدینہ طیبہ تشریف لے گئے۔ اب مدینہ وطن بن گیا۔ اب جب مدینہ وطن بن گیا تو آپ علیہ السلام کی عادت مبارکہ صحابہ کرام ذکر کرتے ہیں کہ جب کسی بھی سفر سے، کسی بھی غزوے سے آپ علیہ السلام واپس تشریف لاتے، جب اس جگہ پر پہنچتے جہاں سے دور سے مدینہ کی در و دیوار نظر آنے لگ جاتے تھے، تو آپ علیہ السلام اپنی سواری کو تیز کر دیتے۔ اگر اونٹ پر سوار ہے تو اس کی نکیل آپ ڈھیلی چھوڑ دیتے، اگر گھوڑے پر سوار ہے تو اس کو ایڑ لگا کر اس کو تیز کر دیتے، اور مدینہ جلدی پہنچنے کی کوشش کیا کرتے تھے۔ تو یہ بھی محبت کی علامت ہے۔ اسی طرح اور واقعات بھی ہیں، جیسے اس میں ایک یہ بھی ہے کہ جب آپ علیہ السلام احد پہاڑ کو دیکھتے تو آپ علیہ السلام ارشاد فرماتے، ھذا جبل یحبنا ونحبہ، یہ احد پہاڑ ہے، یہ ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔ اب احد پہاڑ دیکھیں، ایک علاقہ اور ایک علاقے کی ایک نشانی ہے۔ تو آپ بھی جب جائیں، اللہ تعالیٰ آپ سب کو لے جائیں، ہم سب کو لے جائیں بار بار، تو احد پہاڑ کو بھی دیکھنا ہے جا کر، باضابطہ اس کو دیکھنا، کیونکہ آپ علیہ السلام اس کو دیکھتے تھے۔ تو اس نسبت سے احد پہاڑ کو بھی دیکھنا چاہیے وہاں جا کر۔ پھر ایک مرتبہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ وہ بیٹھے ہوئے کچھ اشعار پڑھ رہے تھے، اپنے میں ہی بیٹھے ہوئے خود میں کچھ اشعار پڑھ رہے ہیں، جن اشعار میں وہ مکہ کو یاد کر رہے ہیں۔ مکہ کے اندر جو ایک گھاس اگتی تھی اذخر، اس کو یاد کر رہے ہیں، وہاں کی چیزوں کو یاد کر رہے ہیں، یعنی اپنے وطن کو یاد کر رہے ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اے اللہ ہمیں مدینہ بھی اسی طرح محبوب کر دے جس طرح مکہ محبوب تھا، بلکہ مکے سے بھی زیادہ تم ہمارے دلوں میں مدینے کی محبت ڈال دے، کیونکہ اب ہم مدینہ آ چکے ہیں، اب یہی ہمارا وطن ہے، وہ بھول نہیں رہے، تو اے اللہ اس کی محبت زیادہ کر دے۔ تو دیکھیں کہ حضرات صحابہ کرام کا مکہ کو یاد کرنا اور آپ علیہ السلام کے یہ سارے واقعات، تو یہ کیا بتلاتے ہیں کہ انسان کو اپنے وطن سے محبت ہوتی ہے، اور یہ محبت، یہ الفت کوئی دین کے خلاف نہیں ہے، کوئی شریعت کے خلاف چیز نہیں ہے۔ جیسے انسان کو اپنے ماں باپ سے محبت ہوتی ہے، اپنے بہن بھائیوں سے محبت ہوتی ہے، اپنے رشتہ داروں سے، اپنے پڑوسیوں سے، اپنے گھر سے جیسے ایک فطرتی محبت ہوتی ہے، تو ملک بھی تو گھر ہی ہوتا ہے، اس سے بھی انسان کی ایک فطرتی محبت ہوتی ہے۔ اسی طرح ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے اللہ جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مکہ کو حرم قرار دیا، یعنی ایک خاص ایریا اور علاقہ ہے کہ جو حرم کہلاتا ہے اور وہاں کی خاص پابندیاں ہیں، تو اے اللہ اسی طرح میں ان دو پہاڑوں کے درمیان جو مدینہ کا علاقہ ہے اس کو میں بھی حرم قرار دیتا ہوں۔ تو دیکھیں کہ یہ بھی ایک وطن کی محبت ہے اور وطن کی محبت کی ایک علامت ہے۔